روزہ آیا چار سو۔ آج ہم نے پڑھا ہے جی 20واں پارہ، اور 20ویں پارہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزانہ موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں سے ذکر کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا نا، وہ ہیں موسیٰ۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، ابتدائی پہلو۔ اس وقت تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا چند 2-4 دن پہلے جو سورہ طٰہٰ میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد والی زندگی کا پہلو تھا۔ آج جو ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن سے۔ 19واں کھول کے بڑھا وہ، ہاں، فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ میں تو مشہور ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ تواتر کے ساتھ جب کوئی خبر چلی آتی ہے نا، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانی عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مذاہب ہیں، عیسائیت، اسلام اور یہودیت، یہ تینوں مذہب، جبکہ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، لیکن یہ ان واقعات پہ متفق ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا، باپ دادا سے بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ ایسے یہ واقعے چھوٹی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ 4 آدمیوں کو پتا ہو اور کوئی مورخ اپنی کتاب میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہہ کے لکھ رہا ہو۔ ایسے بڑے بڑے واقعات سینہ بسینہ چلتے ہیں، تو ان کو جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ان کو کوئی جھوٹا قرار دیتا ہے تو وہ خود جھوٹا بن جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 آدمی بیان کریں گے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، کوئی کہ قائد اعظم ہی کوئی شخصیت ہی نہیں تھے، تو بھائی سینہ بسینہ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان پہلے ایک تھے، کوئی کہ نہیں یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، پاکستان 500 سال پہلے وجود میں آیا۔ تو ایسی کتنی رپورٹ کوئی پیش کرے گا نا، اس کی رپورٹ اٹھا کے بکری کو کھلا دی جائے گی، بھائی بس کر، اس کو یہ کہا جائے گا بس کر دے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ جو انسان کا چاند پہ پہنچنا ہے نا، کچھ آج کل آ رہے ہیں اسکالرز کے چاند باندھ پہ نہیں گیا، ڈرامے بازی امریکہ کی، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی خبر متواتر ہے۔ جب امریکہ چاند پہ گیا تھا تو ساری دنیا نے دیکھا تھا، ساری دنیا نے اس کی تصدیق کی تھی، جاپان نے مانا، اور رشیا، یہ حالانکہ یہ سب ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اب ایسے چند بے وقوف اٹھتے ہیں جو اخباروں میں تحقیقات کے نام سے رسالے شائع کرتے ہیں، اور ہم جیسے بے وقوف لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، یار ریسرچ لایا ہے۔ تو ایسی جتنی بھی ریسرچز ہیں، جو ریسرچ ہوتی ہیں، وہ کس کو کھلا دیا کرو؟ بکری کو۔ ہمارے پاس بکری ہے تو مجھے لا کے دے دیا کرو، میں اس کو کھلا دوں گا، تھوڑا گھاس پھوس کا خرچہ بچ جائے گا۔ تو یہ متواتر خبریں ہوتی ہیں، اس میں انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اتنا بڑے پیمانے پر اتنا خاندانی قسم کا جھوٹ، اور وہ بھی ایسی لوگوں کے سامنے جو آپ کے دشمن ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کل مذہبی لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی، تو وہ جا کے پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس فلاں کا مضمون دیکھا، ایسا خاندانی، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، متواتر خبر ہے یہ۔ جب کووڈ آیا تھا تو وہ بھی خبریں متواتر تھی، بھائی ایک بیماری ہے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں۔ بس کر دو بھائی، 2-4 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں، تو تواتر کے ساتھ جو خبر مشاہدے پر مبنی ہو وہ نہیں جھوٹی ہو سکتی۔ تو یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ آج کل کے جو ایتھیسٹ آئے نا، دیسی ایتھیسٹ، انہوں نے ان واقعاتی کا انکار کر دیا، بھائی بس ایسے ہی ہے۔ تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 2-4 سال پہلے ایک ملحد نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ سب فرضی ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، یہ 2020 یا 21 میں دعویٰ کیا اس نے، اور خود بول بھی رہے کہ 2021 ہے آج۔ اور 2021 کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے گئے ہوئے 2000 سال گزر چکے۔ یعنی یہ اتنا اوتھینٹک ہے ان کا وجود کہ ان کے ناموں پہ تاریخیں چل رہی ہیں، سال چل رہے ہیں۔ لوگوں نے اتنے بڑا واقعات ہوتا ہے تو
اس کو پہلی یونٹ اور پہلی اکائی فرض کیا جاتا ہے. پوری دنیا اس پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ پوری عیسائیت نے اس پہ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں 1446 ہجری ہے نا, تو کیا مطلب ہے 1446 ہجری کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1446 سال ہوئے ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے, تو پورے سال اللہ نے چلا دیے کہ تم کس تاریخ میں جب کوئی واقعہ لکھو گے نا تو عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعے سے اس کو جوڑو گے کہ اس کے کتنے سال کے بعد یہ ہوا, ان کی پیدائش کے یا ان کی وفات کے یا ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے کتنے سال کے بعد ہوا. تو اب اس واقعے کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی شادی کب ہے, آپ کہتے ہیں عید کے بعد ہے, کوئی کہتا ہے عید سے 2 دن پہلے ہے, کوئی کہتا ہے بقرعید کے بعد ہے. کیوں عید اور بقرعید اتنے بڑے ایونٹ ہیں کہ اب کوئی گھنا بن کے کہ بقرعید کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو تاریخیں ہمیشہ بڑے واقعات سے بڑے دنوں سے جوڑی جاتی ہیں جس کا انکار کسی کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آج کل جو ہے نا مارکیٹ میں چیزیں بہت آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض, مصر میں یا تقریباً 4000 سال پرانی ہسٹری ہے یہ. ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی. وجعل اہلہا شیعا, لوگوں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. یستضعف طائفۃ منہم, ایک جماعت کو بہت کمزور بنایا ہوا تھا اس نے. وہ تھی بھی کمزور, بنی اسرائیل تھے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے, ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں, اسماعیل علیہ السلام کو. تو وہ تو پھر عرب وہاں سے چلتے رہے, وہاں کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا.